ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان اللہ سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور بہت ہی پیارا بریک پہ جانے سے پہلے کلام پیش کر رہے تھے مولا علی کی شاد میں ہمارے یہاں منقبت خواں اور مفتی شہریار داؤد صاحب نے تو علامہ شہریار داؤد صاحب نے تو آپ کو بتایا آج کی فضیلت اور مناقبت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں آج کے. اور 27ویں رمضان کے حوالے سے ہم بات ہو رہی ہے جی. 27ویں روزے کی آج ہم اوپر روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان آج کے دن معروض وجود میں آیا. سب سے پیارا کام جو کہ آج کے دن ہوا ہے. اور حکیم محمد سعید کے حوالے سے جی اسکرین پہ نمبر بھی میں نے ابھی آپ کو ایک سوال دیا ہے وہ بھی چل رہا ہے اور اسکرین پر نمبر ہے. آپ نمبر چلا دیں جی 0213413441 ہم کالز لے لیں تاکہ. اور اب یہاں پہ ہمیں مہمان نے بھی جوائن کر لیا. آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوتے ہیں تو میرے ساتھ تنزیلہ شہری صاحبہ موجود ہیں جی. آپ انہیں ویسے بھی ہمارے پروگرامز میں مختلف آن اینڈ آف دیکھتے ہیں کرنٹ افیئرس کے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ اس سیٹ پہ رمضان کے موجود ہیں. صوبائی وزیر ہیں جی اور ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم تنزیلہ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. رمضان مبارک. آپ کو اب تو خیر جا رہے ہیں. اب تو آپ کے دیکھنے والوں کو ایڈوانس میں عید مبارک. عید مبارک. بالکل ایسے ہی ایڈوانس میں. کیسے چل رہے روزے؟ اب تو آپ ماشاءاللہ سے آپ ہمارے پاس تب سے آتی تھی جب وزیر نہیں تھی. اب ماشاءاللہ سے وزیر ہیں. پچھلے ایک سال بہت مصروف بھی گزری. ہمارے ناظرین آپ کو مس بھی کر رہے تھے ہماری اسکرین پہ کیونکہ اس سے پہلے آپ بہت زیادہ پروگرامز میں آتی بھی تھی پیپلز پارٹی کی طرح سے. کیسے چل رہا ہے رمضان کا مہینہ؟ کیسا گزرا آپ کا؟ اور اب اہم ذمہ داری بھی پورٹ فولیو بھی مل گیا ہے. آئی ٹی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی سب سے زیادہ بحث ہے اس وقت ملک کے اندر تو وہ بھی کیسا چل رہا ہے ناظرین کو بتائیے. پہلے تو آپ لوگوں کو آپ کے دیکھنے والوں کو بہت مس کیا کیونکہ لاسٹ ایئر سے مصروفیات زیادہ رہی تھیں. ذمہ داری پارٹی کی طرف سے ملی تھی اور چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ آئی ٹی ہے میں ماسٹرز ہوں کمپیوٹر سائنس میں تو مجھ سے امیدیں بھی ذرا زیادہ رکھی گئی تھیں. اس لیے کوشش کی اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے کامیاب کیا. اور اس ایک سال میں ہم نے امیزون کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر دیا. ٹریننگ کانٹیکٹ کر لیا اور ہم نے برج پروگرام اسٹارٹ کر دیا ہے جس میں یونیورسٹی میں بچے جو 6th 7th اور 8th سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہم ایڈوانس کورسز کروا رہے ہیں. وہیں یونیورسٹیز میں ہر گورنمنٹ یونیورسٹی میں یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں. ہم نے بوٹ کیمپ شروع کروا رہے ہیں جس کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے. اس کے اکارڈنگ جو بھی بچے جس بھی ایج کا جو بھی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو آئی ٹی تھوڑا بہت آتا ہے وہ اس سے اپنے ایڈوانس کورسز سیکھ سکتا ہے. اور ساتھ ہی اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے بچے ہمارا یوتھ اسپیشلی کراچی کا یوتھ جو ہے وہ آئی ٹی میں بڑا اسٹرانگ ہے بڑا ساؤنڈ ہے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ مارکیٹ کیا چاہ رہی ہے انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہمارا برج پروگرام اور ہمارا بوٹ کیمپ پروگرام یہ دونوں پروگرامز انڈسٹریز کروائیں گی اور انڈسٹری ان کو خود اڈاپٹ کر لے گی ان کی جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس سے. کیونکہ ہمارا 60% یوتھ ہے اور اگر ہم ابھی اس کو کام میں نہ لا سکے تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا قرض ہو جائے گا اور اس کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے گوگل کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے. اس میں بھی ہم نوجوانوں کو ٹریننگ شروع کروا رہے ہیں. امید یہ ہے کہ اس سال جو ہمارا بجٹ ایئر ہوگا اس کے بعد ہم بہت نئے انیشیٹو اسٹارٹ کر پائیں گے. ہم نے فرسٹ جو سندھ کا انکیوبیشن سینٹر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کراچی میں ہی گلستان جوہر میں آپ کو بہت قریب پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بورڈ جو سندھ کا آئی ٹی بورڈ تھا وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. اسٹارٹ اپس اسٹارٹ ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو میں سمجھتی ہوں کافی اچھا انیشیٹو رہا ہے یہ 1-1.5 سال میں. اس لیے مصروفیت رہی. آپ سے بڑی ملاقات نہیں ہو سکی. آپ کی شکایت بھی رہی اور اسے دور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں. صحیح نہیں تو یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایک چیز کہوں گا کہ بڑی دیر کرنی مہرباں آتے چلو it's never too late. ہاں ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے اور it's never too late. صحیح کہا آپ نے. اچھا تنزیلہ اب جو میں اپنی خواتین جتنی بھی آئی ہوں ان سے پوچھتی رہی سیاستدانوں سے بھی سب سے یہ بتائیے کہ آپ بینگ اے فیمیل کیسے مینیج کرتی ہیں سیاست کو ہلکے کی سیاست کو اور اس سارے سچویشن کو. پھر اب پورٹ فولیو بھی ہے پھر گھر میں کام بھی رمضانوں میں تو ویسے ہی ٹف اسکیجول ہو جاتا ہے. کیسے مینیج کرتی ہیں ساری؟ دیکھیں ردا آپ خود ایک ویمن ہو اور کام کر رہے ہو ایک پوری میڈیا میں انڈسٹری میں تو آپ یہ جانتے ہو کہ ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں وہاں پہ عورت کو ڈبل پرفارم کرنا پڑتا ہے. مطلب جس ریس میں چاہے وہ ترقی کی ہو یا کام کرنے کی ہو ہمیں
اپنا گھر کو، بچوں کو، سب کو ساتھ لے کر، جو ہمارے مرد حضرات ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے غیر نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو ایک سسٹم ہے اس میں ہمیں ڈبل پرفارم کرنا پڑتا ہے. اور جب ساری دنیا، جسے ہم سو کال امریکہ جیسا ملک کہتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ جیسی مسئلہ ہے، تو پھر ہے تو صحیح مسئلہ. تو ان سب چیزوں کو، گھر کو، رمضان، روزے، بچے اور ساتھ میں اپنی جو آفیشیل ذمہ داریاں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا بالکل مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے عورتوں پہ کہ اس نے عورتوں میں اتنی برداشت رکھی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو اپنی برداشت سے بڑھ کر نہیں دوں گا، اس سے زیادہ نہیں آزماؤں گا. تو یقیناً ہمیں اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے وہ اگر ساری ہم بروکار لائیں تو اللہ کا کرم ہے، کام بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت عبادات بھی ہو جاتی ہیں، اور گھر کا سنبھالنا بھی ہو جاتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جو ہمارے رب کائنات نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مثال کوئی کسی مطلب چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. یہاں میں ان کی بات کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم خواتین تھوڑی بہت عبادت کرتی ہیں. آپ کو مبارک ہو کہ وہ آپ کی تھوڑی بہت عبادت مردوں کی پوری عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے کہ خواتین جو 3 بجے اٹھ کر کچن میں رات کو چلی جاتی ہیں، سحریاں بناتی ہیں، ہم تو مرد بڑے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھو جلدی کرو جلدی کرو، چودراہٹ خامخواہ کی قائم کی. نمبر 2، 3 بجے دوپہر کو جا کے بیچاریاں گرمیوں میں افطاریاں بنانا شروع کر دیتی ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ رسول خدا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ خواتین تو بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ تھوڑا اب مثال آپ کچن میں ہیں، قرآن پڑھتی تھی 2 سپارے، اب کچن کی وجہ سے 1 سپارہ پڑھا، آپ کو 2 سپاروں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ اگر یہ اس مصروفیت میں نہ ہوتی تو یقیناً یہ میری دوسری عبادت میں مصروف ہوتی. دوسری بات، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، the first ever Islamic women کہ جنہوں نے ورکنگ ویمن کہ جنہوں نے اپنا مال، اپنا تجارت، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کیا، رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے تجارت کی، شام میں، مصر میں، عراق میں اور مختلف علاقوں میں ان کے سامان تجارت قافلے جایا کرتے تھے. پھر رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اسلام کو اسٹرینتھن کیا، پاورفل کیا. میرے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام کی مالی مدد کر کے اسٹرینتھن کیا ہے خدیجہ نے، وہ کبھی اس کا احسان نہیں اتار سکتا کوئی بھی. تو بہرحال خواتین جو فیلڈ میں آ کر کام کرتی ہیں اپنی حدود اور قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسے بھی پتہ چلا تنزیلہ بی بی کے بارے میں کہ ماشاءاللہ یہ آئی ٹی میں ماشاءاللہ یہاں کی وزیر ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. خاص طور پہ ہماری خواتین کو اس وقت جتنی تعلیم کی اشد ضرورت ہے، میرا خیال ہے شاید وہ کبھی بھی نہیں رہی. اب اگر آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا جو آپ نے بتایا، الحمدللہ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میں کر بھی رہا ہوں کہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہماری بچیوں کو آج کے دور حاضر کی جدید ترین اگر ٹیکنالوجی ہم کنوے کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بچیوں میں نہیں اگلی نسلوں میں کنوے کرنے میں کامیاب، کیونکہ یہ کل کی ماں ہے، کل کی یہ جنریشن کو انشاءاللہ العزیز پالے گی، پوسے گی اور انشاءاللہ اچھی تربیت کرے گی. عورت ہونے کی وجہ سے یہ میں نے اس کا بینیفٹ ضرور لیا ہے، کیونکہ ہماری پارٹی بہت اوپن ہے اس سائڈ سے کہ ہر جو بھی پروگرام اسٹارٹ ہو اس میں زیادہ سے زیادہ عورتوں بچیوں کا فائدہ ہو. اسی لیے جو گوگل کی ٹریننگ ہوگی وہ گھر میں بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر سکیں گی، جو کہ باہر نہیں جا سکتی. اگر وہ دن کو کوئی اور کام کرتی ہیں تو رات کو بیٹھ کے وہ اپنا ویڈیو پورا دیکھ سکتی ہیں، اور وہ ان کو آن لائن جو ان کے لیکچرز ہیں وہ سن سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوگا فائنل، اس کے بعد ان کو گوگل کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا، جو کہ ان کے لیے بہت مطلب نارملی دیکھا جائے تو اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے جسے کوئی بھی مڈل کلاس بچی افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن وہ اس کو گھر بیٹھے ہوئے وہ سرٹیفائڈ گوگل سرٹیفائڈ ہو جائے گی.
नहीं, ज़बरदस्त है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं और आप कर भी रही हैं। ख़ास तौर पे ज़बरदस्त अच्छा सारा मामला है जी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं जी और आगे भी बात करेंगे। और आज जैसे कि बात कर रहे हैं हम 27वें रमज़ान मुबारक के हवाले से, और इंतहाई अहम आज का दिन है। पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया आज, और आज का सवाल भी स्क्रीन पे आपके चल रहा है कि जो हमदर्द के बानी हैं यानी कि हकीम मोहम्मद सईद किस सन में गवर्नर सिंध रहे? 1993 आज का सवाल, उसका ऑप्शन है 1995, 1996, 1997। ये स्क्रीन पे आपके पास चल रहा है और कॉल्स भी आपकी ले रहे हैं जी। 0213443148 हमारा नंबर है, स्क्रीन पर आपके पास है और हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और कॉल्स आपकी शामिल करके इस सवाल का जवाब भी ले रही हूँ मैं। साथ ही जी आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएं कि जहाँ पर आज का दिन पाकिस्तान बना, वहीं पर पाकिस्तान इतना जहाँ पे हम बात करते हैं कि जी अहम अहमियत जो पाकिस्तान की है कि इतनी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई आप कहते हैं कि मज़हब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, क्योंकि देखें ना तो सिर्फ लुटे पुटे काफ़िले आए और बेसरो सामान आए, अपनी जानों के नजराने पेश किए, ना सिर्फ ये बल्कि साथ आप देखें कि कैसे दिन थे। रमज़ान मुबारक का यानी कि महीना था, तमाम लोग रोज़ों से, और फिर आप सोचिए कि ऐसी हालत में अपना घर बार छोड़ना और फिर सारा सामान छोड़ना, अपने आबाओ अजदाद को छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपनी ज़मीन छोड़ना, अपनी जायदाद छोड़ना, हर कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह की खातिर और अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के वसीले और अल्लाह पे भरोसा कायम करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ये जो हिजरत होती है ये इतनी आसान बात नहीं होती, इतना आसान काम नहीं होता। आज अगर आपसे कोई कह दे कि जी आप अपना घर छोड़ दीजिए और छोड़ के कहीं और चले जाइए, तो पहले ही इतनी ज़्यादा तकलीफ दे बात होगी। आप सोचेंगे भाई कैसे करें, सारा सामान कैसे उठाएं, शिफ्ट कैसे करें। इवेंचुअली अगर आपको शिफ्टिंग करनी होती है किसी को अपने घर की, तो कितना मुश्किल काम हो जाता है सोचें। तो फिर एक मुल्क छोड़कर आप दूसरे मुल्क आ रहे हैं, मुल्क बना रहे हैं, उसमें आपको जनजानों के नजराने भी देने पड़ रहे हैं। तो सोचिए कि आज का दिन कितना अहम होगा और क्या मंजरनामा होगा, क्या मंजर कशी होगी उस वक्त की जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा होगा हमारे वजूद में। और अगर हमारे आबाओ अजदाद जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रहे होंगे हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अंदर, तो सोचिए वो फील, वो लम्हे क्या होंगे। हमें तो उसका फील ही नहीं है। और अभी हमने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि मैं तो समझती हूँ कि हम इतने ब्लेस्ड टाइम पे पैदा हुए हैं कि अगर हमारे आबाओ अजदाद या उनके आबाओ अजदाद के वक्त में चले जाएं तो जितनी जंगें हुई हैं मुल्क दुनिया के अंदर और ममालिकों के दरमियान, यानी कि आप देख लें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फिर उसके बाद ये 71 पाकिस्तान में ही देख लें 71 की जंग, 65 की जंग, फिर 1947 में आप देख लें जो खून खराब हुआ। इस तरह बेशबहा जंगे और मौके ऐसे गुजरे हैं जिसमें आपको लोगों ने देखा है कि बहुत ठीक ठाक किस्म का दुनिया में ब्लड शेड हुआ है। तो हम तो इतने ब्लेस्ड दौर में पैदा हुए हैं कि जहाँ पे हम ये नहीं, हमारे पास आज़ादी भी है, आज़ादी के साथ साथ हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, हम जिंदगी में जो है वो सुकून का सांस भी ले रहे हैं। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतने जो है वो आज़ादी को और इस सारी सहूलतों को कब बेनिफिट लेते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कि ना हमारे यहाँ लोगों ने काम करना है, ना उस तरह से परफॉर्म करना है, ना चीज़ें करनी है। अगर आप सोचें उस दौर में पैदा होते जिस दौर में जंगें हो रही हैं या खून खराबा हो रहा है या हालात ख़राब हैं, या किसी ऐसी जगह पे जैसे कि आप देखें फ़लस्तीन देखें, आप कश्मीर देखें, आप सीरिया देखें, आप यमन देखें, किसी ऐसे जगह पे अगर आप पैदा होते हैं जहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो सोचें फिर आपकी कैसी ज़िंदगी होती। तो इसको भी सोचते हुए आपको शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन हम जो है वो शुक्र अदा करने के बजाय गफलत में पड़े हुए हैं, और जिन गफलतों का हमें सामना है उससे बाहर निकलने की अशद ज़रूरत है। और यही हम पूरे महीने बात करते रहे हैं। अल्लामा शरियादा साहब आपकी तरफ आऊँ जी। मैं यहाँ एक बात आपकी कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब बताते हैं जब वो माइग्रेशन कर कर आए तो वो सिर्फ 14 या 15 साल के जवान लड़के थे उस वक्त 47 में जब पाकिस्तान आए। वो कहते हैं हाजी, मुझे प्यार से हाजी क्या करते, कहते हैं हाजी सानू पता ही नहीं सी कि असी जाना किथे है, हमें पता ही नहीं था, हम चल पड़े थे।
جو اونٹ گاڑی میں سامان رکھا ہوا تھا، ہم ہمارے والد صاحب یعنی میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب سامان رکھا ہوا، سیدھے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ پہنچنا ہے، ہم لوگوں نے وہاں سے ہمیں ٹرین ملنی ہے جو ہمیں لے جائے گی کہاں پر، واگا بارڈر لے جائے گی، وہاں سے ہم نے لاہور میں داخل ہونا ہے. کہتے ہیں راستے میں ہم پر یعنی ایک یہی تصور، میں مثال کے طور پر ایک گھر اپنا چھوڑتا ہوں، اب مجھے جانا ہے دوسرے گھر، تو ظاہر بات ہے میرا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی میری ڈیسٹینیشن ہوتی ہے جہاں میں نے جانا ہے. بس کہتے ہیں ایک کریز تھا، ایک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بس یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں. راستے میں کتنی اموات ہوئیں، کتنی عزتیں لوٹیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے. ہم صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب جب اس پاکستان، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا گھر کہاں ہوگا، ہم نے جھونپڑی کہاں ڈالنی ہے، ہماری رفع حاجت کا کیا ہوگا، ہم نے نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، وضو کا ہمارے پاس پانی نہیں تھا، غسل تو بڑی دور کی بات تھی. یہ وہ تکالیف ہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، سخت گرمی. کہتے ہیں بیٹا تم نے وہ ٹائم نہیں دیکھا، دعا کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم نہ دکھائے. الحمدللہ پاکستان آ گیا. اور کبھی کبھار ہمارے والد صاحب کہتے تھے پنجابی میں کہ توانو تے پتر ہوئے رج کھان دی مستیاں نے، کہ پیٹ بھرا ہوا ہے تمہارا، مستیاں چڑھی ہوئی ہیں، موبائل کانوں پہ لگے ہوئے ہیں، ساری رات مفت بات کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد کرتے ہو. سارے رمضان کو کہتے ہو کہ جی ہمیں رمضان میں، ایک اور ہمارا مسئلہ ہے نوجوانوں کا، آپ بھی شاید اس کو سیکنڈ کریں گی کہ جی یار کیوں لگے ہوئے باتوں میں، یار ہمیں کوئی ٹائم پاسر چاہیے، ٹائم پاس کرنا ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس کتب نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے درود شریف نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں ہے، استغفار نہیں ہے. یہ چیزیں آج بدقسمتی سے ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. اتنی مبارک رات جیسے یہ 27ویں شب ہے، اس کو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر یہ جو شب قدر عطا کی، یہ صرف اور صرف اس امت کا خاصہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں سے بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو یا اللہ، کیا ہماری ایسی اسپیشیلٹی ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری اسپیشیلٹی یہ ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی، اچھائی کی بات کی تلقین کرتے ہو. دس از دا اونلی اسپیشیلٹی. اگر تم اس کو اویئر کرتے ہو، اگر تم اس کو پکڑتے ہو، دین اونلی یو آر دا سپیریئر، یو آر دا سپریم، ادروائز یو آر نتھنگ. وہی ہوا. اب بھلائی کی بات کرنا ہم نے چھوڑ دیا، برائی، رسول کی حدیث بھی، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی ہنستی بھی آ گئی اور نیکی روتی بھی چلی گئی. آج وہی حال ہے. آج برائی کو کوئی برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. انفارچونیٹلی برائی کہو کہ جی یہ برا ہو رہا ہے، میں نہیں کہتا گورنمنٹ کو برا کہو. فرسٹ آف آل سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ کو رمضان کیوں دیا اللہ نے؟ اسی لیے تو دیا کہ تم جب بھوکے رہو گے نا تھوڑا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یار سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، کسی دوسرے بھوکے کی بھوک کیا ہوتی ہے. لیکن ہماری بھوکیں کیا ہیں؟ ساری رات تو ہم نے موج مستیاں کرنی ہے، کرکٹ کھیلنا ہے اور ٹی وی دیکھنا ہے اور سحری پہ ڈٹ کے کھانا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر 12-1 بجے 2 بجے اٹھنا ہے. کام کوئی نہیں کرنا. کام جو اپنی ڈیوٹی بھی ہے، جن لوگوں کی میں دیکھتی ہوں پورے دن میں جس کا جو دفتر میں کام بھی ہوتا ہے، آفیسز میں کام ہے، وہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا اور سب ہر حرامی پر ہیں، نالائقی پر ہیں. اور سارے جو ہے نا مطلب بس روزہ ہے تو اس لیے کام بھی نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا ایسا روزہ قبول نہیں ہوگا. روزے کی صحیح اویئرنیس نہیں ہے. روزے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سارے کام جو آپ بغیر روزے کے کرتے رہے تھے وہ کرتے ہوئے آپ روزہ رکھیں. That's called the روزہ. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر سو گئے اور پھر آپ عصر کے ٹائم کے بعد اٹھے اور اٹھ کے پھر آپ نے افطاری کر لی. This is not a روزہ. بالکل ایسا ہی ہے. ضروری ہے کہ ہم سمجھائیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہمارے نام کے ساتھ جڑ گیا ایک نام، تو ہم بس مسلمان ہو گئے. لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے قواعد سکھانے کی. کیونکہ ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی، اب میں نے کبھی نماز پڑھ لی، بس میرا کام ختم ہو گیا. لیکن بہت زیادہ ذمہ داری ہے ہم ہر مسلمان کو. میرے خیال ہے مولوی صاحب اس بات کو یقیناً سیکنڈ بھی کریں گے کہ ہمارے مسلمانوں کو دینی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ آج کے اس وقت میں جب پورا دن بچے بچیاں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں
उनको सही तरह से गुस्ल का नहीं पता, वज़ू का नहीं पता, छोटी छोटी बातें जो हमारे मज़हब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम दिन में 50 दफ़ा शिरक किया जा रहा है और बग़ैर इल्म के ये जो कुछ कर रहे हैं इससे शिरक कहा जाता है, जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता, किसी तरह से माफ़ नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दीनी इल्म जो हमने खुद को वो अक्ल कुल समझा हुआ है उसको समझाने की, ताकि हम सही तरह से समझ सकें कि ये रोज़ा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं था, आपको रात सुबह फजर को उठाकर डट के खिलाकर फिर सुलाने के लिए नहीं था। ये बताता है कि किस तरह से जब आप पे हिलाल चीज़ भी हराम हो जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि आम दिनों में आप दूध भी पीते हो, खाना भी खाते हो, फ्रूट्स भी खाते हो, लेकिन रोज़े में आने के बाद ये सारी चीज़ें आप पे हराम हो जाती हैं। तो वो कुछ सिखाने की और बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम अपने सारे मेहमानों से सवाल करते हैं। तंजीला, आपसे भी सवाल करूंगी। आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? यार मुझे तो साल वो याद ही नहीं है, बहुत छोटी सी। क्या उम्र होगी, कोई अंदाज़न आपको याद है? मेरे ख्याल है 9 साल होगी उम्र, सही, क्योंकि मेरी बेटी ने तो 8 साल से शुरू कर दिए हैं रोज़े। माशाअल्लाह। सही। और मतलब 9 साल की उम्र थी, 90s का स्टार्ट टाइम था और उसमें मैंने रोज़े रखे थे। अच्छा, तो अच्छा, आपसे मजीद भी आगे बात करूंगी, इसी पे मैंने आपसे बात करनी है थोड़ी सी लंबी, लेकिन एक कॉलर है उनको भी शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शिजा बात कर रही हूँ। शिजा बात कर रही है। शिजा कहाँ से बात कर रही है? मैं कराची से। कराची से बात कर रही है जी, कराची से। अच्छा, सवाल आपको मैं बता देती हूँ, सवाल का जो जवाब आपने देना है। सवाल ये बताइए कि आज का हमारा सवाल ये हम पूछ रहे हैं कि हकीम मोहम्मद सईद ने जो गवर्नर रहे वो सिंध के कौन से टाइम पे रहे? 1993, 1995, 1996 या 1997? 1993 और 1994। 1993 और 1994, ठीक है, सही है। आपको भी बताएंगे कि आपको जवाब नोट कर लिया। थैंक यू शजा फ्रॉम कराची। अच्छा जी, आगे बढ़ूंगी। अच्छा, तो आप ने जब रखा रोज़ा, तो ये बताएं तंजीला कि आपने कुछ शरारत की कि कोई पानी पी लिया हो, कुछ खा लिया हो, कुछ? यार बड़ा दिल किया था करने को, हाँ, मतलब उम्र नहीं थी, घर का माहौल थोड़ा, मदर मेरी ज़्यादा सख्त है मज़हब को लेकर, और फिर उन्होंने रोज़ा रखने के लिए उन्हें था कि मैं 9 साल की रोज़ा रख रही हूँ, मुझे 7 साल में शुरू कर देना चाहिए था। तो पूरा दिन उन्होंने मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया, पूरा दिन मुझ पे फोकस रखा। तो सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त दी थी, उन दिनों PTV चलता था, सिर्फ TV देखने की इजाज़त थी, और उस पर भी वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये ज़रूर कहती थी कि ये रोज़ा, इस रोज़े से बेहतर है कि फाका कर लिया जाता, जिसमें मतलब सुबह से मैं देख रही हूँ कि TV चला जा रहा है। ये अलग बात थी, वो तब साबिर का ट्रैक्टर मुरम्मत हो रहा हुआ था, PTV 2 के दौर था और कुछ था नहीं, आजकल की तरह की कोई इंटरटेनमेंट नहीं थी। लेकिन मैं समझती हूँ अगर हम बच्चों को छोटी सी उम्र में बहुत सी चीज़ों की आदत डाल दें तो वो फिर जाती नहीं है। तो आप सीरियस बच्ची थी बचपन में या शरारती करती थी? मैं ठीक ठाक शरारती शरारती बच्ची, थी? ठीक ठाक। सही। बल्कि अच्छा, मैं तो अभी भी शरारती हूँ। अच्छा, तो और ज्यादा डांट किससे पड़ती थी, अम्मी से या अब्बू से? बाबा ने कभी मुझे नहीं डांटा था। हाँ। और बाबा, मैं छोटी उम्र थी, बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा, अम्मा से ज़्यादा क्लोज रही थी, हमारी में ज़्यादा सख्ती जो हमारी फुप्पो की तरफ से होती थी। और वो हर बार मुझे कहती थी कि ये मत समझो कि तुम्हारा बाप मर गया तो तुम्हें कहने वाला कोई नहीं रहा। अच्छा। मैं सबसे छोटी थी, भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो वो मतलब ये जताती थी कि ये मत समझने लगा कि तुम्हारा बाप मर गया, अब तुम्हें कहने वाला कोई नहीं रहा। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं अभी भी उनकी बहुत सी बातें मैं अपने बच्चों को जब बताती हूँ तब मुझे लगता है कि हमारी फूफो ने बहुत एक मर्द की तरह उस घर को संभाला, बाबा की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया, और उनकी वो सीख जो है वो अभी तक लाइफ में हमें काम आती है। Right. हम समझते हैं हमारे बड़े कभी हमें अपनी उम्र में छोटी में लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज़रूरी था। सख्ती और डांट बाद में हमारे लिए ही काम आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और कॉलर इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं महविश बात कर रही हूँ, मैं कोरंगी से हूँ। अच्छा, महविश कैसी हैं आप?
जी अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ। अच्छा बताइए क्या कहेंगी आप, सवाल का जवाब देंगी? जी जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब सवाल दूंगी। आपको मालूम है, मैं दोहरा देती हूँ। सवाल यह है कि हकीम मोहम्मद सईद बानी हमदर्द के किस सन में गवर्नर सिंध रहे? 93, 95, 96 या 97? 1993 से 94 तक। ठीक है, आपका जवाब नोट हो गया महविश, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और इसी के साथ नाज़रीन एक वक्फे पे भी जा रहे हैं, एक वक्फे का वक्त हो गया है, उसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।